کسی بھی طرح کا کوئی بھی گناہ بندے کو کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت کر کے بندہ کبھی بھی کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ اگرچہ وقتی یا ظاہری طور پر کبھی کبھی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، لیکن بالآخر اس کا نقصان دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اس بندے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد کچھ مہلت مل جاتی ہے، کچھ موقع مل جاتا ہے رجوع کرنے کا اور پلٹ آنے کا، لیکن بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن گناہوں کو کر کے انسان بالکل تباہ ہو جاتا ہے، ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو اسے احساس بھی نہیں ہو پاتا، پتہ بھی نہیں چلنے پاتا کہ وہ لٹ چکا ہے، وہ تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے اور ہلاک ہو چکا ہے۔ یوں تو بندے مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے اور ہر طرح کی اللہ و رسول کی معصیت اور نافرمانی سے خود کو بچا کر کے رکھے۔ لیکن خصوصی طور پر کچھ گناہ وہ ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے گنوا کر کے خصوصی توجہ دلا کر کے ان سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور وہ 7 قسم کے گناہ ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الوصایا حدیث پاک کا نمبر 2766 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ اے میرے غلاموں، میرے امتیوں اور میری اطاعت و اتباع کرنے والوں، 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ ہلاک کر دینے والے اور برباد کر دینے والے ان کاموں کے قریب بھی مت جانا۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ 7 چیزوں سے بچنا ہے تو عرض کیا گیا، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، حضور ان گناہوں کا نام لے کر کے ہمیں آگاہ فرما دیں، ان کی نشاندہی فرما دیں، تاکہ ان کاموں کو کرنے سے، ان گناہوں کے قریب جانے سے ہم رک جائیں، ان سے دور رہیں، اپنے آپ کو باز رکھیں تاکہ ہلاک اور برباد ہونے سے ہم بچ جائیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام سے جب یہ عرض کی گئی تو آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان کے نام گنائے، جس میں سے پہلا گناہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ گنوایا، فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، کسی دوسرے کی ذات و صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرح سمجھنا، کسی کی قدرت اور اختیار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کی طرح سمجھنا، کہ یہ وہ ظلم عظیم ہے، گناہ عظیم ہے کہ جسے کر کے بندہ تباہ ہی ہوگا، وہ کبھی بھی خیر، فلاح یا کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا۔ دوسرے گناہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا والسحر، جادو کرنا یا کروانا، جو لوگ جادو کرتے ہیں کسی پر، کرنے کا کام کرتے ہیں، یا جو لوگ آپسی رنجش اور آپسی دشمنی کو نبھاتے ہوئے جادوگروں کے پاس جا کر کے ان سے کسی پر سحر اور جادو کروانے کا کام کرتے ہیں، یہ دونوں تباہ ہو گئے۔ ان دونوں نے ایسا گناہ کر لیا، جادو کر کے یا کروا کے، جادوگر کے پاس جا کر کے، کہ یہ دونوں اس گناہ کو کرنے کے بعد تباہ ہو گئے، جب تک کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے توبہ نہ کر لیں۔ تیسرے نمبر پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جانوں کی حرمت رکھی ہے، بلا وجہ بلا سبب اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے آپسی رنجش یا دشمنی کی وجہ سے، تو وہ قاتل جو ہے اس نے قتل جسے کر دیا وہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن قتل کرنے والا عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو فتح یاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا، اور میں نے اپنے دشمن کو مار کر کے اس پر فتح حاصل کر لی اور میں جیت گیا، اس پر غالب آ گیا۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ غالب نہیں آیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس سے مستثنیٰ ہیں عدالتوں میں پیش ہونے والے وہ مجرم کہ جنہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ہو کہ اس جرم یا ظلم کے نتیجے میں قاضی اور عدالت اسے سزائے موت دے،
وہ عدالت کا سزائے موت سنانا، یہ عدالت کا جو حکم ہے وہ اس سے مستثنا ہے۔ ماورائے عدالت جو کسی کو قتل کرتے ہیں، ناحق قتل جو کرتے ہیں، تو ایسا قاتل وہ تباہ ہوگا۔ اور آگے چوتھے نمبر پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس گناہ کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے اکل الربا، سود کھانا، لینا دینا، معاون اور مددگار بننا، سہولت کار بننا یا اس کا گواہ بننا، کسی بھی طرح سے اگر اس میں سود لینے اور دینے میں یا لینے اور دینے والوں کو سپورٹ کرنے میں اور ان کی مدد کرنے میں اور ان کے تعاون کرنے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو یہ سارے کے سارے سود لینے دینے والے، ان کے سہولت کار بننے والے، گواہ بننے والے، یہ تمام کے تمام لوگ ایسے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں کہ یہ گناہ ان کو تباہ اور برباد کر کے چھوڑے گا۔ پانچویں نمبر پر حضور پاک علیہ الصلوۃ نے جس بڑے گناہ کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، کسی یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، کھا جانا، دبا لینا۔ کوئی بچہ ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور عام طور پر جو اس کے گھر ہی کے افراد ہوتے ہیں، چچا ہو گئے یا اپنے خاص رشتہ دار ہو گئے، قریبی رشتہ دار ہو گئے، جن کو معلوم ہے کہ اس بچے کا حق کیا ہے، لیکن انہوں نے دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے اور تھوڑا سا مال یا دولت پانے کے لیے انہوں نے اس بچے پر زیادتی کی اور اس کا مال اگر انہوں نے ہڑپ لیا، اس کا مال دبا لیا اور یتیم کا مال کھا لیا، تو وہ تو یہ سمجھیں گے کہ ہم فائدے میں ہیں، ہمیں یہ دولت مل گئی، ہمیں یہ مال مل گیا، لیکن انہوں نے دراصل اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہے اور وہ یتیم کا مال کھا کر کے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ چھٹے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بڑے گناہ سے آگاہ فرمایا وہ ہے وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جب حق اور باطل کا کوئی معرکہ ہو جائے تو خاص طور سے اس میں جو آرمی میں لوگ ہیں یا جو بھی باطل کے مقابلے میں اترے ہیں اور حق کا ساتھ دے کر کے علم حق بلند جنہوں نے کیا ہے، اب حق اور باطل جب آمنے سامنے ہو گئے، کوئی جنگ ہو گئی ہے، تو اگر کوئی اس جنگ کو چھوڑ کر کے بھاگے، پیٹھ دکھائے، تو جس نے پیٹھ دکھائی اور اس جنگ کو چھوڑ کر کے بھاگا وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں اپنی جان میں نے بچا لی ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جان بچائی نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے، ہلاک ہو گیا، اس نے اپنی جان کے لیے آخرت کی بربادی مول لے لی ہے۔ تو اگر حق اور باطل کا معرکہ ہو جائے اور کوئی مسلمان، کوئی حضور پاک علیہ السلام کا امتی اگر حق کی طرف سے ہے تو وہ یا تو جب تک حق غالب نہ ہو جائے تب تک باطل کا مقابلہ کرتا رہے، اور اگر یہ نہ ہو پائے تو شہید ہو جائے، لیکن بھاگنے یا پیٹھ دکھانے کی اجازت اسے شریعت میں نہیں ہے۔ اب آخری جو حضور پاک علیہ السلام نے گناہ ذکر فرمایا ہے جس میں عام طور پر لوگ ملوث ہوتے ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، بھولی بھالی جو خواتین ہیں ان پر کسی طرح کی کوئی تہمت لگانا۔ تو جس نے تہمت لگائی، اب اس خاتون کو معلوم بھی نہیں ہے کہ میرے بارے میں کون کیا بات کر رہا ہے پیٹھ پیچھے، تو جنہوں نے کسی ایسی خاتون کے بارے میں جو پاک دامن ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہے اس کے پیٹھ پیچھے بھولی بھالی ایماندار اور نیک خواتین پر جو لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں، بہتان بازیاں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کے لیے بھی یہ فرمایا کہ انہوں نے ایسا جرم کیا ہے کہ اس جرم کو کر کے یہ تباہی انہوں نے مول لے لی ہے، یہ انہوں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ یہ گناہ انہیں تباہ کر کے چھوڑے گا۔ تو دوسرے کی بہن بیٹیوں اور عورتوں کے بارے میں اگر کسی کی عادت ہے، عورتوں کی ہو یا مردوں کی ہو، کہ وہ جب بیٹھیں اپنے دوستوں میں اور اپنے خاص لوگوں میں تو اگر وہ اس طرح کی باتیں کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں، کسی خاتون کے بارے میں اگر وہ شروع کر دیتے ہیں تو وہ اپنے اس گناہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں
اور یہ جتنے گناہ گنوائے گئے ہیں 7 کے 7، یہ عظیم ترین اور بہت بڑے گناہوں میں سے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، اور حضور کے فرمان کے مطابق یہ گناہ جو بھی شخص کرے گا وہ ان گناہوں کو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوگا، تباہ ہوگا اور برباد ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی ان گناہوں کا مرتکب ہو چکا ہے تو اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لے اور دوبارہ ان میں سے کسی بھی گناہ کی طرف نہ پلٹے، دوبارہ ان میں سے کسی بھی گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے و طفیل ہر طرح کی ہلاکت اور ہر طرح کی تباہی سے اور ہر طرح کی بربادی سے دنیا میں اور آخرت میں ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ۔